يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مغنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أولد ولو بشأن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم عزیزوں، گزشتہ کئی جمعوں سے شادی اور نکاح کے عنوان سے مسلسل اور مفصل گفتگو چل رہی ہے، اور گفتگو میں اس بات کی خاص کوشش کی گئی ہے کہ ان پہلوؤں کو بیان کیا جائے اور ان باتوں کو واضح کیا جائے جو باتیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کلچر میں رائج ہیں، جن باتوں کی وجہ سے معاشرے میں کافی بگاڑ ہے اور سوسائٹی اور سماج کو بڑا نقصان ہے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات گزشتہ جمعے مہر کے تعلق سے بیان کی گئی تھی کہ مہر کے سلسلے میں ہمارا معاشرہ افراط و تفریط کا شکار ہے، اور بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی مہر کے تعلق سے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات اسی میں ولیمے کے تعلق سے ذکر کی گئی تھی، لیکن وہ بات بول نہیں پائی، تو میں نے آج مناسب سمجھا کہ اس بات کو میں آج مکمل کروں۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہ بات بتا چکا ہوں، شریعت مطہرہ کی طرف سے نکاح کے متعلق صرف 2 اخراجات کا مطالبہ ہے، وہ بھی لڑکے سے یا لڑکے والوں سے۔ ظاہر سی بات ہے، نہیں ہوا کا لڑکا ہوتا ہے، خود اپنے گھر میں ذمہ دار نہیں ہوتا ہے، اور اس کی سرپرستی اس کے والد کر رہے ہوتے ہیں عام طور سے، تو بہت کچھ اس کے بس میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارا گھر کا نظام اور اخراجات کا سارا سلسلہ والد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے یہاں اگر یہ بات کہہ دی جائے تو بیجا نہیں ہوگی کہ لڑکے کے ذمے یا لڑکے والوں کے ذمے۔ تو شریعت مطہرہ کی طرف سے صرف 2 خرچوں کا مطالبہ لڑکے کی طرف کے، ان میں سے ایک خرچے کی حیثیت فرض کی ہے اور دوسرے خرچے کی حیثیت سنت کی ہے۔ جس خرچے کی حیثیت فرض کی ہے وہ خرچہ ہے مہر، جس کی مفصل گفتگو ہم گزشتہ جمعے میں سن چکے، اور دوسرا خرچہ جس کی حیثیت ہے سنت کی، اس کو کہتے ہیں ولیمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ولیمہ کے معنی آتے ہیں اجتماع، جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ ولیمہ اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو کھانا نکاح کے فوراً بعد یا نکاح کے کچھ دیر بعد یا نکاح کے 1 دن بعد اپنے ملنے جلنے والے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو، محلے اور پڑوس کے لوگوں کو کھلایا جاتا ہے۔ اس کھانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ولیمہ۔ ولیمہ مسنون ہے، یعنی سنت عمل ہے،
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیویوں سے نکاح کرنے کے بعد ولیمہ کیا ہے، اور صحابہ کو بھی ولیمے کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ کیا کریں، ولیمہ کریں، اور اس عمل کو آپ نے پسند فرمایا۔ لیکن ولیمہ وہی مصنون ہے، یہ چیز ہمیں اصل سمجھنا ہے، جو ولیمہ بلا تکلف اختصار کے ساتھ بغیر اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالے ہوئے جو کچھ میسر آ جائے سہولت کے ساتھ جتنے لوگوں کے لیے مناسب ہو سکے ان کو وہ کھانا کھلا دیا جائے، یہی کیا کہلاتا ہے، ولیمہ کہلاتا ہے۔ میں بھی بعد میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا ولیمہ کتنا شارٹ کٹ اور کتنا مختصر کیا۔ آپ کے اس عمل سے پتہ ایسا چلتا ہے کہ آپ نے یہ عمل صرف اس امت کی سہولت اور آسانی کے لیے کیا، کیونکہ یہ امت دین کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے نہ کرے، لیکن دنیا کے معاملات میں یہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں یہ کہہ سکتی تھی کہ بھئی اللہ کے رسول نے جب اتنا بڑا ولیمہ کیا ہے تو اگر ہم نے اتنا بڑا ولیمہ کر دیا تو کون سی بڑی بات ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ عمل جس عمل کی وجہ سے امت مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتی تھی، اس کو دقت آ سکتی تھی، آپ نے اس کو بہت ہلکا رکھا تاکہ کسی کے اوپر کسی طرح کا کوئی بوجھ اور وزن نہ پڑے۔ تو ولیمے کے تعلق سے عام طور سے ہمارے معاشرے میں جو رواج ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کسی کا فرض کریں آج نکاح ہوا تو کل جو کھانا کھلایا جائے گا وہی کیا ہوگا، بہتر تو یہی ہے کہ نکاح کے ایک دن بعد یعنی کہ میاں بیوی کی ملاقات کے بعد دوسرے دن جو کھانا کھلایا جائے وہی کیا ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی نکاح کے فوراً بعد بھی دعوت ولیمہ کر دے تو وہ بھی کیا ہوگا، ولیمہ ہی ہوگا۔ مان کے چلیں کسی نے عشاء کے بعد اپنے بیٹے کی نکاح کی محفل سجائی اور عشاء کے بعد ہی اس نے کھانے کا انتظام رکھا، ادھر عشاء کی نماز کے بعد نکاح ہوا اور سارے مہمانوں کو کہتے ہیں کہ بھائی چلیے ولیمے کی دعوت، تو یہ ولیمہ ادا ہو جائے گا، ولیمے کا حق ہو جائے گا، اور ولیمے کی جو سنت ہے وہ سنت کیا ہو جائے گی، ادا ہو جائے گی۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری جو شکل عام طور سے ہمارے وہاں رائج ہے اور بہتر کی ہے، مناسب کی ہے اور زیادہ پسند اسی کو کیا گیا ہے کہ بھائی لڑکی کی رخصتی ہو گئی ہے، رخصتی ہونے کے بعد لڑکے اور لڑکی کی ملاقات بھی ہو گئی ہے، اس کے بعد دوسرے دن جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ولیمہ کہتے ہیں۔ یہ بھی بہتر ہے، مناسب، بہت اچھی بات ہے۔ تیسری شکل اور جو ہمارے معاشرے میں اور رواج میں پائی جاتی ہے یہ والی شکل، اس سے ولیمہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ وہ شکل یہ ہے کہ ایک دن کا غیب دے کے یعنی نکاح کے دوسرے دن ولیمہ نہ کرتے ہوئے ایک دن آرام کر کے دوسرے دن اطمینان کے ساتھ ولیمہ کرنا، تیسرے دن دوسرے دن تو وہی ہوگا، تیسرے دن اطمینان کے ساتھ خوب پرتکلف تیسرے دن جو بھی ولیمہ کیا جائے گا اس ولیمے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کرا، بلکہ اس کو دکھاوا، شہرت، ریا، نام و نمود اور دکھلاوے کی فہرست میں شامل کیا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کے دن یا نکاح کے بعد جو کھانا کھلایا جائے یہ دعوت جس کو دی جائے اس کا حق ہے کہ وہ اس کھانے کو کھائے۔ نکاح کے دوسرے دن جو کھانا کھلایا جائے یہ کھانا مصنون ہے، ولیمے کا کھانا، اس کھانے کو قبول کرنا چاہیے۔ تیسرے دن جو کھانا کھلایا جائے ولیمے کے نام سے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ دکھاوا ہے اور یہ شہرت اور تفاخر کے لیے ہے اور لوگوں میں اپنی واہوائی کے لیے ہے۔ تیسرے دن کے کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھاوے کی فہرست میں شامل کیا اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کوئی کام دکھاوے کی نیت سے کرے گا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنی تعریف کے لیے، اپنے فخر کے لیے، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت
کہ اس کو رسوا اور ذلیل کرے. ایک روایت میں آیا کہ جو کوئی دکھاوے کی نیت سے دعوت کرے، آپ کو کھانے پر بلائے، تو حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے شخص کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے، اس کی دعوت میں نہیں جایا جائے. تو ولیمے کے تعلق سے بہت کچھ ماشاءاللہ ہماری قوم میں سمجھتا ہوں 90% سنتا ہے اس بات کو لے کر، لیکن کہیں نہ کہیں جو کچھ خرابیاں آ گئی ہیں ان خرابیوں کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے. ان خرابیوں میں سے ایک خرابی تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو درست کرنا ہے. ہماری نیت ٹھیک نہیں ہوگی، ولیمہ کھلاتے وقت ہماری نیت ٹھیک نہیں. دیکھو نیت کو جانچنے کے لیے کوئی ایسی مشین نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ کسی کے اوپر یہ فیصلہ کر دیں کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ایسی کوئی مشین دنیا میں نہیں ہے، ایسا کوئی آلہ نہیں ہے. دل کا حال تو اللہ ہی جانتے ہیں. بی پی چیک کرنے کی مشین ہوتی ہے کہ بھئی بی پی چیک کر کے پتہ کر لیا جاتا ہے کہ تمہارا بی پی ہائی ہو رہا ہے کہ لو ہو رہا ہے. شوگر کی جانچ کرنے کی مشین ہے، پلس چیک کرنے کی مشین ہے، لیکن نیت چیک کرنے کی کوئی مشین دنیا میں ہے نہیں. اور کسی کی نیت کے اوپر آپ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے کہ تمہاری کیا نیت ہے، تمہارے اندر کیا ہے. نیت کا تعلق ڈائریکٹ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بندے کے ساتھ. لیکن بعض مرتبہ حال احوال، ارادے، رویے اور اس وقت کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز سے یہ پتہ لگا لیا جاتا ہے اور لگ جاتا ہے کہ بھئی اس کے اندر کس چیز کی آمیزش ہے اور ملاوٹ ہے. فرض کریں کسی انسان کے وہاں ہم کھانے کے لیے پہنچے، ہم اس کی کنڈیشن جانتے ہیں کہ اس کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، یہ بہت اچھی مطلب یعنی کہ پیسے والی فیملی سے تعلق نہیں رکھتا ہے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ پیسے والا نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے، خراب انسان ہے. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. لیکن جب اس کی دعوت میں ہم پہنچے تو پتا چلا کہ اس نے تو اچھے اچھے نواب زادوں کو پیچھے چھوڑ رہا ہے. ایک سے ایک الگ قسم کے کھانے، 10-12 طرح کے پکوان، شاندار قسم کی فیسلٹی، اعلیٰ قسم کا برتنوں کا ڈیکوریشن اور بفر سسٹم اور نہ جانے کیا کیا. یعنی اس نے اپنی اوقات سے زیادہ کر کے بتا دیا. اب آپ اندازہ لگائیے جس انسان کی ظاہری کنڈیشن سے ہمیں اتنے بڑے پروگرام کا اندازہ نہیں تھا، جب ہم اتنا بڑا پروگرام اس کو جا کر کے دیکھیں گے تو بتاؤ ہمیں بظاہر ہمارا دل یہ کہے گا کہ نہیں کہے گا کہ اس نے اتنا بڑا انتظام کیوں کرا؟ بتاؤ ملامت کرے گا نا ہمارا دل ہمیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ یہ صرف دھکوچنے ہیں اور یہ دکھلاوے کے لیے ہے اور لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ میں کسی سے کم نہیں ہوں. اور بظاہر اگر کوئی اس سے ایمانداری کے ساتھ پوچھے کہ بھئی تو نے اتنا بڑا انتظام کیوں کیا، تو وہ یہ کہے گا کہ یار آج کل زمانہ ہی ایسا ہے، اگر ہم اپنی کو لوگ غریب سمجھتے ہیں، ہلکا سمجھتے ہیں، وغیرہ ساری باتیں نکل کے آئیں. آپ یقین مانیں گے لوگ کارڈ دیکھ کے ولیمے کا اور دعوت کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ دعوت کتنی اعلیٰ قسم کی ہونے والی. تعجب کریں گے آپ، کارڈ دیکھ کے دعوت کا اندازہ لگا لیتے ہیں. سب کارڈ ہی ماشاءاللہ ہمارے اتنے مہنگے مہنگے چھپ رہے ہیں. 70 روپے کا ایک کارڈ، 80 روپے کا ایک کارڈ، 125 روپے کا ایک کارڈ، 100 روپے کا ایک کارڈ، 50 روپے کا ایک کارڈ. 25 روپے سے نیچے کا تو کوئی سوال ہی نہیں. 25 روپے سے نیچے کا کوئی سوال ہی نہیں. اب اگر ایک انسان نے 1000 کارڈ چھپوائے 25 روپے کے حساب سے تو 25,000 کی اس کے کارڈ ہی بن گئے. 25,000 کے بنے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کارڈ ہی ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ بن رہے ہیں کہ آدمی اس کارڈ کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ کھانا اور ولیمے کا جو انتظام ہونے والا ہے وہ کتنا عالیشان ہونے والا ہے. کوئی برائی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے، کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، سبھی ماشاءاللہ کھاتے پیتے گھرانے سے، لیکن اچھی انکم ہے، خوب کماتے ہیں، خوب پیسہ ہے. اگر اس موقع پر لوگوں کو اچھا کھلا بھی دیا تو کوئی برائی اور کوئی فرق ان کو پڑنے والا نہیں ہے. تو کس نے منع کیا؟ بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر ہماری حیثیت نہیں ہے، بغیر حیثیت کے اگر ہم بادشاہوں کی طرح
شہنشاہوں کی طرح اور نوابوں کی طرح اور امیر زادوں کی طرح کھانے کا انتظام کر رہے ہیں تو اس میں سوائے دکھاوے کی اور کوئی چیز اس کے اندر ہو نہیں سکتی. اور اب تو مقابلہ بازی چل رہی ہے اور چل رہی ہے ایک دوسرے سے. فلاں صاحب نے اپنی شادی کے اندر 7 آئٹم بنوائے تھے، میں 8 بنواؤں گا. انہوں نے 2 قسم کا میٹھا بنوایا تھا، میں 3 قسم کا بنواؤں گا. انہوں نے 2 طرح کا بریانی بنوایا تھا، میں 4 طرح کا بریانی بنواؤں گا. انہوں نے دو قسم کی سبزی بنوائی تھی، میں 4 قسم کی سبزی بنواؤں گا. اللہ کی قسم کی شریعت اور سنت کے مزاج کے خلاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برا کھانا وہ کھانا ہے جس کھانے کو لوگوں میں فخر جتانے کے لیے بنایا جائے اور اس کھانے کو کھلایا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تفاخر والے کھانوں سے منع فرمایا کہ جو دعوتیں دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں، نام و نمود کے لیے ہوتی ہیں، ایک دوسرے کی مقابلے بازی کے لیے ہوتی ہیں، ایسی دعوتوں کو قبول نہ کیا جائے. دیکھو آپ لوجک دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی حکمت دیکھو. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سامنے والا آپ کے پاس دعوت لے کے آیا ہے، آپ سے بڑی امید لے کر آیا ہے اور آپ اس کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، اس کا تو دل ٹوٹے گا. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے دکھاوے والی دعوتوں کو قبول کرنے سے منع فرمایا. اب آپ اگر اس دعوت میں جانے سے انکار کر دیتے ہیں تو اس کا تو دل ٹوٹے گا، لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا ہے وہ مقصد ہمیں سمجھنا ہے. اس کے پیچھے کے مقصد. اچھا ایک بات اور یاد رکھیں، جس کسی کے وہاں ہمیں دعوت میں نہ جانا ہو تو ہم گھلنے بن کے اس کے کارڈ کو نہ رکھیں، بلکہ دعوت دیتے وقت ہم اس کو منع کر دیں کہ ہم آپ کی دعوت میں نہیں آ پائیں گے. بس سمجھ رہے ہیں؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دعوت قبول کر لی اور ہم نے کارڈ رکھ لیا. کارڈ رکھ لینا، کوئی جواب نہ دینا، مطلب ہم نے دعوت کو کیا کر لیا، قبول کر لیا اور دعوت میں نہیں پہنچے. اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہوئے یہ رکھنا کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ مجھے کتنے لوگوں کا کھانا بنانا ہے. فرض کریں اس نے 4000 لوگوں کو دعوت دینے کا پروگرام بنایا، لیکن اس کی کچھ غلطیوں کی وجہ سے، اس کی کچھ ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان 4000 میں سے 1000 لوگ ایسے ہیں جو اس کے وہاں کھانا کھانے کو جانے کو تیار نہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں. کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. اب وہ محبت میں نرم دل کر کے آپ کے پاس دعوت دینے آیا کہ بھائی میرے وہاں خوشی کا موقع آیا ہے اور یہ میری طرف سے دعوت ہے، آپ ضرور آئیے. اور آپ نے اس کی وہ والی برائی اپنے دل میں رکھتے ہوئے بھڑاس رکھی کہ ٹھیک ہے تو دعوت دینے آیا، تجھے منع تو نہیں کر سکتے، منہ پہ برا لگے گا، لیکن اب تیرے وہاں دعوت میں آنے والے نہیں. اب بتائیے 4000 میں سے اگر 1000 لوگ اس کے وہاں نہیں پہنچیں گے تو اس کا نقصان ہوگا کہ نہیں؟ اس لیے دعوت دیتے وقت آپ منع کر دیں. منع کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. آپ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ منع کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کے وہاں کھانے میں نہیں آؤں گا. کیوں نہیں آؤں گا؟ بس چھوڑو، بات بتائیں، وجہ مت بتاؤ. آپ اس موقع پر نہیں ہیں، اس تاریخ میں آپ کا کہیں باہر جانے کا پروگرام ہے، آپ بتاتے ہیں کہ میں ان تاریخوں میں باہر جانے والا ہوں، یہاں نہیں رہوں گا، اس لیے میں آپ کی دعوت میں نہیں آؤں گا. اور کوئی بات ہے اس کو آپ کیا کر دیں. یہ بیچ میں بات آ گئی، اس میں نے آپ کو بتایا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوتوں میں جانے سے منع فرمایا جن دعوتوں کو دکھاوے کے لیے کیا گیا ہو. تو ان دعوتوں میں بھی جب آپ کے پاس کوئی دعوت نامہ لے کر کے آئے، دعوت لے کر کے آئے، آپ اس کو منع کر دیں کہ میں آپ کی دعوت میں نہیں آؤں گا. اگر وہ مجھے کیوں تو آپ بتا دیں کہ آپ اپنی حیثیت سے زیادہ دعوت کر رہے ہیں، یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے وہاں نہیں آ رہا ہوں. پیارے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوتوں میں جانے سے منع فرمایا ہے. اس طرح سے جتنے لوگ جن کے پاس یہ بات جن کو معلوم ہوگی وہ منع کر دیں گے، اس کو یہ سبق حاصل ہوگا کہ یار میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ خوش نہیں ہیں، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ اپنے اس ارادے سے باز آ جائے اور اس قصد دعوت پر آ جائے، اس کے نقصان ہونے سے اپنے آپ کو کیا کرے، بچا لے. اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے اپنے من کی چلائی، اپنی مرضی کا سودا اس نے کیا کہ ٹھیک ہے جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہ آنا ہے نہ آئے، مجھے تو جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. اب فرض کریں اس نے 3000 لوگوں کو دعوت کے اندر بلایا
اب ظاہر سی بات ہے جب 2000 لوگ اس کے کھانے میں نہیں پہنچیں گے تو وہ ایک پیغام اور ایک میسج عوام کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جائے گا کہ یار اس آدمی نے اتنا بڑا کھانا کیا اور لوگ اس کے کھانے میں نہیں پہنچے۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس آدمی کی حیثیت اتنا بڑا کھانا کرنے کی نہیں تھی، اس کے باوجود اس نے کھانا کیا، لوگوں نے اس کو سمجھایا، اس کے باوجود یہ نہیں سمجھا، لوگ اس کے کھانے میں، اس کی دعوت میں نہیں پہنچے۔ لہٰذا اب ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے، لوگ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی کریں گے، جتنی ہماری حیثیت ہے اتنا کھانا کرتے ہیں، ورنہ اتنا بڑا کھانا کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دکھاوے والے کھانوں کی دعوت میں جانے سے منع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو عبرت ہو، لوگوں کو سبق ملے اور لوگوں کا اس کے اندر کیا ہو جائے؟ فائدہ ہو جائے۔ تو میرے عزیزوں، ولیمے کا کھانا مسنون کھانا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن یہ کھانا مسنون اسی وقت ہے جبکہ اس کو پرتکلف نہیں، بلا تکلف بنایا جائے۔ جس کام کی وجہ سے آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، آپ کا روزمرہ کا روٹین آگے پیچھے ہو جائے، آپ کے روزگار اور ذریعہ معاش پر اس کا فرق پڑے، وہ کھانا کیا کہلائے گا؟ پرتکلف کہلائے گا۔ جس چیز سے آپ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، ٹینشن میں مبتلا ہو جائیں، وہ کھانا کیا ہے؟ پرتکلف۔ اور جس کھانے کو کھلانے کی وجہ سے آپ کو ذرہ برابر فرق نہ پڑے، جیسے ہمارے سر میں کتنے بال ہوتے ہیں آپ کو؟ میں سمجھتا ہوں 40 50 100 بال تو ہمارے نہانے میں اور کنگھا کرنے میں ہی گر جاتے ہیں، کبھی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈھیر سارے والے اگر 10 20 کم بھی ہو جاتے ہیں تو کون سا فرق پڑتا ہے؟ تو ایسے ہی آپ کے ولیمے کی دعوت کی وجہ سے اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں اور آپ کی آمدنی میں، آپ کی کمائی میں اگر کوئی خاصا فرق نہ پڑے تو اس کو کہیں گے بلا تکلف، اور اگر فرق پڑ جائے تو اس کو کہیں گے پرتکلف۔ لہٰذا پرتکلف کھانوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ ہمارا ولیمہ مسنون اسی وقت بنے گا جبکہ ہم سنت اور شریعت کی رعایت کے مطابق اس ولیمے کو کیا کریں گے؟ انجام دیں گے۔ ولیمہ اتنا پیارا عمل ہے، ایسا مسنون عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام فرمایا اور اس کو پسند فرمایا۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری شادی کرا دیجیے، میرا نکاح کرا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا فلاں قبیلے میں آپ جائیں اور وہاں میرا نام لے کر کے کہنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھ سے کہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں۔ اللہ کے رسول کی بات کون ٹال سکتا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اس کا مطلب سب صحیح ہے۔ ہم بھی جب کسی اپنے بیٹے بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہیں تو بھروسے مند آدمی سے پوچھتے ہیں نا کہ بھائی کیسا ہے پیغام۔ جب وہ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں کبھی کبھار بڑاس میں اور دشمنی میں غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں، ٹھیک نہیں، جائز نہیں۔ آپ کی پرسنل لڑائی ہو سکتی ہے، پرسنل کچھ پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، آپ کے تعلقات میں کچھ بگاڑ ہو سکتا ہے، لیکن جو سچائی ہے اس سچائی کو تو آپ کو بیان کرنا پڑے گا۔ آپ کی ٹچن کی وجہ سے، آپ کے آپسی خلفشار کی وجہ سے آپ غلط بیان کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی فلاں صاحب کا لڑکا ہمیں جمتا ہے، ہم اپنی لڑکی دینے کو تیار ہے، آپ کا کیا کہنا پڑتا ہے؟ تو اگر آپ اس گھرانے سے خوش ہو، آپ کی پرسنل کو چھوڑ کر کے کوئی برائی آپ کو نظر نہیں آتی ہے اس لڑکے میں، اس لڑکے کے گھر والوں میں، تو آپ لوگوں یہ اچھے لوگ ہیں، بہتر ہے، باقی آپ اپنے طور سے سمجھیں۔ ہماری نظر میں تو جو ہے وہ ٹھیک ہے، کوئی بڑی والی بات نہیں، رشتہ آپ کو کرنا ہے، آپ کے حساب سے سمجھنا ہے، لیکن ہماری نظر میں جو کچھ آپ نے ہمیں پوچھا وہ ہمارے پاس یہ ہے۔ اور اگر کوئی خرابی ہے، کوئی برائی ہمیں نظر آتی ہے تو اس برائی کو بتانے میں بھی ہمیں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس نے آپ کو امین سمجھتے ہوئے، سمجھدار سمجھتے ہوئے آپ سے مشورہ کرنے کی کوشش کری ہے۔ اگر آپ کوئی سچ بات بتا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اگر اس میں کوئی رشتہ نہیں بھی ہوتا ہے تو آپ کو تو کسی طرح کی کوئی ملامت نہیں ہے، آپ سے وہ پوچھتاچھ نہیں ہوگی، آپ بری ذمہ ہیں۔ آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی میرے لڑکے کے متعلق، میری لڑکی کے متعلق آپ سے فلاں آدمی نے پوچھا تھا، آپ نے ان کو ایسا کہہ دیا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بول سکتا، جو بات تھی وہ میں نے بتا دی، حقیقت یہی ہے، اور اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہے تو آپ بتا دو، میں ڈبل سن سے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی بات ایسی نہیں ایسی ہے، مجھے غلط خبر دی یا غلط جانکاری دی، لیکن بتانا حقیقت ہے۔ اس کا تعلق آپ کی دوستی اور دشمنی سے نہیں ہے۔ بعض مطلب ہمارا بہت قریبی آدمی ہے، بہت اچھا ہے، عزیز سے ملنے والا ہے، اور وہاں کسی طرح کا کوئی عیب ہے، کوئی فائل ہے، ہم سے کسی نے پوچھا، ہم نے دوستی اور تعلق کی محبت میں غلط بیان نہیں کرتے ہوئے کہ ہاں
کرنا. یہاں سے بات ٹھیک ہے. ہاں تو ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا کہ جاؤ بس اسے یاد رکھا کرو ماشاء کہ فلاں قبیلے میں جا کر کے میرا نام لے دینا اور کہہ دینا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے. یہ صحابی وہاں گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیجیے. چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول کا پیغام سن کے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی. جب یہ شادی کر کے نکاح کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے تو اللہ کے رسول نے کہا ولیمہ کریں. کیا کرو؟ ولیمہ کرو. تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو ولیمہ کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. اللہ کے رسول نے اپنے اشارے پر ایک بکری منگوائی, اس کو ذبح کیا اور اسی کے گوشت کے ذریعے اس صحابی کا کیا کروایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرمایا. جب آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو حضرت علی سے کہا کہ ولیمہ کرو. حضرت علی خاموش ہو گئے, حضرت علی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو ایک صحابی تھے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد, انہوں نے کہا میرے پاس ایک بیٹا ہے. وہ بیٹا لائے, اس بیٹے کو ذبح کیا. اس طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا کیا گیا؟ ولیمہ. ایک صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ, بڑے صحابی ہیں, مالدار اس وقت کے اڈانی امبانیوں میں بھی کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے, اتنا پیسہ تھا ان کے پاس. ارب پتی خرب پتی اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے, وہ سب کچھ تھے. اتنی دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی گئی. اتنی سادگی سے اور اتنی سمپل شادی آپ نے کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا کہ حضرت آپ آئیے اور میرا نکاح پڑھا دیجیے. اللہ کے رسول سے بڑی شخصیت کون ہو سکتی تھی؟ نکاح ہو گیا, شادی ہو گئی. شادی کے دوسرے دن آپ نے آپ کے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا ایک نشان لگا ہوا دیکھا, جو کہ عام طور سے شادی کے بعد شادی کی پہچان اور علامت ہوا کرتا تھا. وہ نشان آپ نے پوچھا عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی, نکاح کر لیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر لیا ہے. ہمارے وہاں تو کیا روایت ہے کہ اگر کسی خاص آدمی کو شادی میں نہ بلایا جائے, بھول جائے, تو بڑے تعجب سے کہتا ہے ہمیں بتایا ہی نہیں, شادی کر لی تم نے اپنے بیٹے کے, ہمیں بتایا ہی نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ہمیں بلایا نہیں, ہمیں بتایا نہیں, کوئی شکایت نہیں کی. اس کے ذریعے ہمیں سبق ملا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شخصیت نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا, اپنے نکاح میں نہیں بلایا, اپنے پروگرام میں نہیں بلایا, تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار ہمیں نہیں بلایا. بھول رہے ہوں گے بھائی, اچھا گمان رہو, کیا کرو, ہمارے مقدر میں نہیں تھا وہ کھانا, اللہ نے رزق ہمارا پر نہیں لکھا تھا. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے شادی میں بلایا ہوتا ہے, اس کے باوجود ہم نہیں جا پاتے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت قریبی ہوتے ہیں لیکن ہمیں دعوت نہیں مل پاتی. ایسے ایسے لوگ میری نظر میں ہیں کہ ان کے کسی خاص آدمی کی شادی, پورا پروگرام انہوں نے ہینڈل کروایا, کھانا بنٹوایا, تقسیم کروایا, پوری خدمت کری, لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا. بعد میں جب ڈسکس ہوئی کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں دعوت نہیں دی. حالانکہ اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے سب کچھ نبھایا, تو آپ کو اتنا سوچنا کیا تھا. ان کو یاد ہی نہیں آیا کہ ہم ان کو دعوت نہیں دیتے تھے, یا اتنے عزیز اور اتنے قریبی ہو کہ آپ کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو بغیر دعوت کے ہمارے ہو. بعض مرتبہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے, بعض مرتبہ انسان وقت پہ دعوت نہیں دے پاتا ہے, بر وقت اس کو یاد آتا ہے کہ ارے یار فلاں صاحب نے میرے دوست سے فون لگا دیا, کیا بولے کہ بھائی دعوت مل رہی نا, آپ کو چلے جاؤ. یہ خیر کبھی اور کرنے کی باتیں پھر انشاءاللہ وہ کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے فرمایا کہ عبد الرحمن ولیمہ کرو اور ایک بکری کے ذریعے. حضرت عبد الرحمن تو اتنے بڑے مالدار صحابی تھے کہ پوری دنیا کا ولیمہ کر سکتے تھے, لیکن اللہ کا رسول کیا کر رہے ہیں, ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ذریعے. بکری کے مطلب یعنی کہ معمولی بھی ہو, لیکن آپ کیا کرو, ولیمہ کرو. جیسے ہماری زبان میں دال چاول کے ذریعے کرو, ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شارٹ کٹ فرمایا کہ ولیمہ کرو اگرچہ کیا ہو, بکری کے ذریعے. تو ولیمے کی کسی ترغیب آپ نے دی, اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح فرمایا آپ نے ولیمہ کیا, اور ہر طرح کا ولیمہ کیا تاکہ اس امت کے لیے ہر طرح کا میسج ملے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح فرمایا تو آپ کے نکاح کے بعد ایک بکری ذبح کی گئی اور گوشت و روٹی لوگوں کو کھلایا گیا. مختصر یا اس کو بہت اعلیٰ اور شاہانہ پروگرام تھا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تو
جو کچھ صحابہ کے پاس موجود تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھا کروایا. کسی کے پاس جو تھی اس کو اکٹھا کروایا, کسی کے پاس کھجور تھی آپ نے اکٹھا کروایا, کسی کے پاس گھی تھا اس کو آپ نے اکٹھا کروایا, کسی کے پاس روٹی تھی اس کو آپ نے اکٹھا کروایا, کسی کے پاس گوشت تھا اس کو آپ نے اکٹھا کروایا, اور وہی صحابہ کو کھلا دے کہ آپ کا ولیمہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب آپ کا نکاح ہوا تو فرماتی ہے کہ میرے نکاح کے بعد نہ کوئی اونٹ ذبح کیا گیا نہ کوئی بکری ذبح کی گئی, بلکہ ساتھ بھی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے ایک دودھ کا پیالہ آیا تھا. کائے کا پیالہ؟ دودھ کا پیالہ. وہ دودھ کا پیالہ ہی جو ہے نا ہماری طرف سے ولیمہ مان دیا گیا اور لوگوں کو کھلا دیا. اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ازواج سے جب نکاح کیا تو نکاح کے بعد ہر طرح کا ہر قسم کا ولیمہ کر کے ایک سادگی کا اور ایک آسان ہلکا پھلکا پیغام امت کو دیا کہ ولیمہ تو کر دو چھوٹا موٹا, لیکن اپنی سہولت اور اپنی کنڈیشن کے حساب سے کیا کرو. تو یہ باتیں تو سب ہیں, بہت ساری چلتی رہے گی. بس یہ ہے کرنے کی باتیں یہ ہیں کہ جتنی باتیں ہمیں ملیں ان باتوں کو ہم عمل کی نیت سے اور اس نیت سے کہ بھئی اس کے ذریعے ہمارے سماج کا, معاشرے کا, قوم کا